جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتے بارگاہ ازل سے خیر الامم نہ ہوتا۔ کچھ بھی نہ ہوتا اللہ، یہ پھول نہ ہوتے بارگاہ ازل سے خیر الامم نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ بے چوک جنگل میں منگل نہ ہوتا۔ ہے بے چوک ہے اللہ، منگل بنیا ہوا، یہ درخت نہ ہوتے، یہ دونوں احسان نہ ہوتے، وہ سامنے پھاٹک نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ صحیح گل ہے، صحیح گل۔ جنگل میں منگل کتنا پیارا لفظ ہے۔ ہاں، گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، بے شک۔ نقش ہستی میں یہ غنچے پریشان ہوتے، بجائے کھلن میں پریشان ہوتے، رخت بردوش پہ یہ غنچے پریشان ہوتے۔ یہ دوسرا میں نے لکھا رخت بردوش پہ، یعنی کندیاں دے اوتے جڑے سی غنچے تے پھول یہ پریشان ہوتے۔ نقش ہستی پہ یہ سب دست و گریباں ہوتے، آپس سے لڑائی جھگڑا ہوندا ہے انہاں میں، حالانکہ کبھی لڑے نہیں پھول، لیکن اگر نہ ہوندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی آپس سے لڑائی جھگڑا ہوندے ہی نہ، لڑائی جھگڑا بے شک۔ کیوں یہ کیا گیا کہ آپ کے آن تو پہلے پتہ یہ کی حالت سی دنیا دی۔ اچھا جی، نقش ہستی پہ سب دست و گریباں ہوتے، صبح افلاق میں پھر سے تردد ہوتا، جدو صبح ہوندی پھر بھی تردد بھی ہونی نہیں ہوتی۔ بزم توحید کے نعروں میں تشدد ہوتا، توحید کے نعرے میں تو تشدد ہوتا۔ تشدد کہندے نہیں جب پانی سک جائے کتے ویرانی ہوندی، بزم توحید کے نعرے۔ ماشاءاللہ یہ ملاپ بڑی زبردست ہے تہاڈی، یہ بڑے مشکل ترین الفاظ ہے۔ آئی میں کہنا میں ہی پڑھا تو پھر بہت اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ بزم توحید کے نعروں میں تشدد ہوتا۔ اچھا جی دیکھیے، نہ دشت و جبل، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقاں ہوتے، وہ تاریخ ہاں ہوتے، ناتا پڑھتے، نہ دشت و جبل، یہ دشت و جبل ناتا نہ پڑھتے، دشت و جبل چ بھی دیکھو بھی کی ہو رہا ہے۔ نہ مزین تیرے ذکر سے بے آباں ہوتے، اللہ، دیکھو حسود وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، طور پہ پہنچے بے شک۔ پر کیا تعجب جو وہی تیرے حضور پہ پہنچے۔ اللہ، انہوں نے وحی واسطے کوئی طور پہ جانا پیا، آپ بھی وحی میں دیکھی وہ جگہ جتوں جبریل علیہ السلام آتے سی، بہندے سی، وحی آتی سی۔ میں تو بڑے عجیب زمانے چ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والد سی، انہوں کا کی نام سی؟ آپ نام عبداللہ سی۔ انہوں کی میں قبر دیکھی۔ اللہ، 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 بڑے عجیب زمانے چ میں گیا سی، 84 کی گل، حرم نہیں بنیا، تھلیوں کھود کے اینے تہاڈی بلڈنگ چھوٹی، اس کو زیادہ کھدائی کر کے حرم دیاں نیاں کڈیاں گئیاں، تھلیوں ایک آبادی نکلی جی 4-5 سال پہلے انہوں نے مکان دیکھے کداں دے مکان عجیب بھی اینا کہ پانی دے آن واسطے رکھیا ہوا، نلکے کوئی نہیں، کوئی پانی نہیں، وضو واسطے جگہ بنی نہیں، اتنے وضو بڑی مشکل ہے، تھوڑے جہے پانی نہ کرتے ہیں، پھر نماز پڑھن دی جگہ ہر گھر سے تھوڑی جی سون دی جگہ، اینا گھر عجیب۔ پھر وہ گورنمنٹ نے اتنے جالی لا کے آنا بند کر دیتا، پہلے 2-3 دن نکلیا ہے شہر، پھر جالی لا کے اتوں سے جو تھلے سونا نکلیا، چاندی جواہرات جو اس آبادی نے جی گہنے وہ کٹ کے حکومت لے گئی۔ یہ میری اکھاں دیکھ کی گل، میں روز جالیاں کے اتنے کھڑے ہو گئے، میں زندگی کوئی کام نہیں کیتا۔ اللہ، اللہ، اللہ کی زمین دیکھی جی گھومی، اللہ نے دکھائی چیزیں دکھائی اللہ نے۔ اچھا جی، حسود وحی پہ موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا تعجب جو وحی تیرے حضور میں پہنچے۔ اللہ، ہوں دیکھو سب سے پہلے مشیت کے انوار میں نقش روئے محمد بنایا گیا، سب تو پہلے کائنات میں بناؤ تو پہلے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، قدرت کے انوار سے، نورانیت سے، قدرت کی نورانیت سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔
پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کون و مقام بنایا گیا. اللہ اکبر. رات میں ہے پڑھنا ہے تو سننا. بڑی پیاری چیز, بہت پیاری چیز ہے. الفاظ گہرائی ہونا بھی. اللہ اکبر. کیسے آپ کو یہ رتبہ نہ ملتا. یعنی ہوں وجہ دسن لگے نہیں. آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں جہالت تھی, عورت بنیادی حقوق سے محروم تھی. بے شک صحیح بات. اے بڑا لمبی چوڑے گل ہے, میں یہ مختصر کیتا ہے. اے ہوں دسن لگا عورت کا کی. فرانس میں عورت کا مقام, یہ آدھا انسان ہے, معاشرے کی خرابیوں کی جڑ ہے. فرانس سے یہ تصور تھی کہ عورت آدھا انسان ہے, معاشرے کی خرابیوں کی جڑ. چین میں عورت کا کیا تصور؟ چین میں عورت کو شیطانی روح تصور کیا جاتا تھا, یہ شیطان کی روح. جاپان میں عورت ناپاک سمجھی جاتی تھی, عبادت گاہوں سے اسے دور رکھا جاتا تھا. انہیں عبادت گاہ جان کی اجازت نہیں سی جاپان. ہندوازم جس کا خامن مر جاتا اسے زندہ رہنے کے قابل نہ سمجھا جاتا. ہاں جی ادی ستی کہتے جناب اگ چ سٹ دے نال ہی. نمبر 5, عیسائی اسے سمجھتے کہ یہ معرفت الہی سے میل رکاوٹ ہے, کماری رہے اور مرد راہب بن جائے. ہاں جی ادی. نمبر 6, جزیرہ عرب میں آر سمجھا جاتا تھا اور خود دفن کرتے تھے. یہ ساری گلاں صحیح بھی کیوں یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت دے وچ ادا آیا سی کہ 2 صحابی بعد جو آئے, یا رسول اللہ میں معافی لگتا نہیں مینوں ملنی ہے, میں زندگی پتہ نہیں کننے بچیاں نوں زندہ درگور کیتا. تو آپ نے فرمایا سی کہ بس اللہ کو معافی کرتا. جزیرہ عرب میں عورت کو آر سمجھا جاتا تھا, اس لیے پیدا ہوتے ہی خود دفن کر دیا جاتا. بے شک یہ بڑی لمبی چوڑی گل ہے, لیکن میں مختصر کیتا تاکہ نا ہاں جی وراثت نے اس کا حصہ ختم کر دیا. بالکل اسلام نے دیتا ہے, بالکل اسلام نے دیتا ہے. مگر رحمت للعالمین تشریف لائے, عورت کے مقام کو نکھارا. اللہ بتلایا بیٹی ہے تو تمہاری عزت, اللہ بہن ہے تو تمہاری ناموس, بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی, ماں ہے تو جنت, قدموں میں جنت, قدموں میں جنت. ماں ہے تو قدموں میں جنت. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اے تصور ہو گیا. اور واقعی سارے اکھاں دیکھی کی گل ہے, 50 سال پہلے بہت پیاری کی گوشت ہو رہا ہے. بہت پیاری چیز ہے. اور لولا کا اگر آپ نہ ہوتے, لما خلقت الاملاک یا افلاک, یہ آسمان و زمین بھی نہ پیدا ہوتے, یہ افلاک نہ ہوتے اگر لولا کا, اگر آپ نہ ہوتے. تو میں تو وہ سمجھنا ہے نا عربی سارا. آگے ہم دیکھنا, اگر محسن انسانیت کی تشریف آوری نہ ہوتی تو یہ جن و بشر, شمس و قمر, شجر و حجر, بحر و بر, پھولوں کی چہک, چڑیوں کی چہک, پھولوں کی مہک, چڑیوں کی چہک, سبزے کی لہک, سماع و سمک, رفت و پستی, خوشحالی و بدحالی, زمین کی نرمی, سورج کی گرمی, دریا کی روانی, کواکب آسمانی, خزاں و بہار, بیابان و مرغزات, نباتات و جمادات, جواہر و مدنیات, جنگل کے درندے, ہوا کے پرندے, غرض کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان نہ ہو سکتا. اللہ فخر موجودات میں وہ صفات ہیں جن کی خاطر کائنات کے ہست و بود کو وجود ملا, انسانیت کو شعور ملا, گلے میں لولاک کا ہار پہنایا گیا, جن کو ورفعنا لک ذکرک کا تاج ملا. صورت کیڑی ہے؟ ورفعنا لک ذکرک. ہاں, انا مع العسر یسرا, فإن مع العسر یسرا, فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. آخری صورتاں چو 3 سپارے سے ورفعنا لک ذکرک پر آپ نہیں یاد. فخر موجودات میں وہ جن کا اچھا جی, انسانیت کو شعور میں لولاک کا ہار پہنایا گیا, جن کو ورفعنا لک ذکرک کا تاج ملا, جن کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام کو سیادت کا تمغہ ملا. ابراہیم علیہ السلام کتنا پہلے ہوئے,
ان کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام کو سیادت کا تمغہ ملا، جن کا کلمہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کندہ تھا، وہ انگوٹھی تھی انہوں کا ناس، جن کے حسن جمال کا پرتو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، جن کے صبر کا نمونہ ایوب علیہ السلام ہے، جن کی آمد کی برکت سے لشکر ابرہہ کا عصف معقول بنا، کی میں نے کا عصف معقول کھایا ہوا بوسا خیر بوسے کی مار مانند بن گئے، اور لشکر ابرہہ پتہ ہے یہ لفظ کیا جن کی آمد قاسم معقول کا عصف معقول، پڑھو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول، وہ ہو گئے کھائے ہوئے مسوس کر مجھ نے کھا کے لے چکی ہوں نا، اتنا ہو گیا ابرہہ غلط۔ ابرہہ کون سی؟ حملہ کرنا آیا سا کھانا کا بعد 55 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ یمن دا سی، یمن دا بادشاہ سی، کوئی ایرا وغیرہ بھی نہیں سی، ایک بڑی بڑی سونے کی گدی سے وہ بیٹھا سی آ کے اتنے، میں وہ جگہ دیکھی جتنے انہیں آ کے ٹھہریا، میں کھانا دیکھی وہ جگہ جتنے آ کے وہ ٹھہریا اتنے کھانا قبر نزدیک نہیں دور سی، دور مینار فاتوں اگے اچھا جتنے انہیں وہ لشکر سارا ٹھہریا، انہوں نے رات اونٹ پھڑ کے ذبح کر کے کھا لے، تو عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا وہ سی سردار آئے جی ساڈے اونٹ، وہ کہتے جی اسی تو ایک اور کام آئے ہیں، اسی اکھاڑ کے لے جانا ہے بیت اللہ نوں، تسی یہ اسی ہنے ہی انہاں دی قیمت دینے منع کر دیتا، جڑے زندہ بچے وہ واپس دے دیو، جڑے حلال کر رہے ہیں انہاں دی قیمت دیو، اسی تو بڑے ایک بڑے کام واسطے آئے ہیں۔ جدوں انہیں عبد المطلب میری گلاں نہیں کسی نے دس کرو، عبد المطلب حضور کا چچا سی، ایتھے جدوں نورانی پیشانی دے وچ نورانیت دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت سی، عبد المطلب دے ایتھے ابرہہ جڑا سی اپنی سیٹ تے پیرا بول گیا، پنجے بہ گیا، انہوں نے کہا تسی بیٹھو، عبد المطلب نے کہا تسی بیٹھو، اللہ اچھا جی، جن کی برکت سے لشکر ابرہہ کا عصف معقول بنا، 60,000 دا لشکر سی، 60,000 فوج سی، ہاتھیاں تو علاوہ ہاتھی بھی ہونے سی، 60,000 ہاتھی 60,000 فوج اینی لے کے آیا سی، اینا پوری دنیا دا حکمران سی، اتنے سونے دی گدی تے بیٹھا سی، لیکن وہ بھول گیا۔ جن کی ولادت باسعادت سے فارس کے آتش کدے بجھ گئے، 1000 سال تو چلن نہیں سی آگے، کدی اگ نہ دن نہ رات 24 گھنٹے، کدی ایک سیکنڈ واسطے بھی نہیں سی بجھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اگ آٹومیٹک بجھ گئی قدرتی۔ فارس کے آتش کدے بجھے، جن کی معیت، جن کو بعثت سے ہی صادق و امین کا لقب ملا، پیدائش سے ہی آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا، جن کی انگشت مبارک سے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، بے شک دین جن کی رسالت کے رسالت کی گواہی جمادات نے دی، جن کے حصہ میں معراج کی عظمت آئی، جن کے شہر کو سب نے بلد الامین کہا، جن کی کتاب کو کتاب المبین کہا، سب کتابیں سردار، جن کی آمد کی خبر الہامی کتابوں میں دی گئی، جنیاں پہلے بالکل بالکل، جن کے حسن و جمال کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، جن کے لعاب مبارک نے کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا، جن کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نمودار ہوئے، جن کے مبارک پسینے سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آتی تھی، جن کے جسم پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی تھی، جن پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے، جن کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا گیا، جن کے سر پر نصرت کا تاج رکھا گیا، جن کی قبر اور ممبر کے درمیان کو جنت کا ٹکڑا بنایا گیا، ممبر اور قبر کے درمیان ریاض الجنہ ان کہتے ہیں،
ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ قیامت کے دن مقام محمود، جن کو حوض کوثر کا والی، جن پر نازل کتاب جنت میں بھی پڑھی جائے گی، اے قرآن جی جنت بھی پڑھا جائے گا، جن کے خیر مقدم کے لیے کائنات کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ یہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام پڑھو گے قرآن پاک، ہاں جی، انہوں کی آواز بڑی تسیر تھی